سر میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں سنا تھا کہ آپ کو ایجوکیشن کے بہت خلاف ہیں سر. نو اس کے بارے میں دیکھو وہ ہوتا کیا ہے, سطحی باتیں سناتے ہیں. جی کو ایجوکیشن should be monitored. That was what I meant. That was what I meant. جی سر. اگر آپ مجھے بتائیے کیا ہم اپنی فیملی کو گھر میں مانیٹر نہیں کرتے؟ کرتے ہیں سر. ہمارے کزن آ سکتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ملنے کے لیے, ہمارے بھتیجے بھتیجیاں ہماری ایبسنس میں نہیں مانیٹرنگ کر رہے ہیں نا. مانیٹرنگ یہ سر ایک پرانا طریقہ ہے گھر چلانے کا, فیملی چلانے کا. بزرگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی دیر کیوں بیٹھے ہوئے ہو. دس از مانیٹرنگ. یہ کوئی انسلٹ نہیں ہو رہی. ہی ہیز ٹو ایکسپلین کہ وائی آئی ایم ہیئر, شی ہیز ٹو ایکسپلین وائی شی از ہیئر. تو اف یو ڈو ناٹ مانیٹر اور آپ اس کو ایک ایسے گند کی طرف موو کرنے کی اجازت دے دیتے ہو جسٹ بائی ورچو دیٹ یو آر گیٹنگ انف منی آؤٹ آف دیٹ یونیورسٹی. سر یونیورسٹیز میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ تو اگر وہاں پہ تو ان کا صرف ایک آپ سوچ لیں کہ ایک نمبر ہی ایکسچینج ہوتا ہے. جو کرنا ہوتا ہے سر وہ تو یونیورسٹیز کے باہر ہی ہوتا ہے. اب یہ یونیورسٹی میں پڑھے ہو؟ جی سر. ایف سی تو سب کچھ یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا ہے, باہر تو فارمیلٹی ہے. فارمیلائٹ ہو سر. سر میں نے جو دیکھا ہے ہماری یونیورسٹی میں یہ بہت کم تھا یہ چیزیں. وہ کم اس لیے ہوگا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں بھی سمجھتا تھا کم ہے, کیونکہ میں ان چیزوں میں انوالو نہیں تھا. ہاں جی. تو جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہم سمجھتے یہ ہو نہیں رہا, مگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ہاں. سنا ہے کہ آپ تب تک نہیں لکھتے جب تک آپ کو آمد نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کیا آپ آف کورس میں تب تک نہیں لکھتا. میں رائٹر نہیں. جی سر. تو اس کا کیا پروسیس آپ نے سر مطلب اس میں اللہ کی دین میں کیا پروسیس ہوگا؟ کسی بھی ٹائم آئے گا تو آپ لکھ دیں گے. کسی بھی ٹائم. میں نے گاڑی روک کے موٹر وے پہ لکھا ہے, اب کیا کہو گے وہاں؟ بالکل سر. میرے اختیار میں نہیں ہے. تو جو اختیار والا ہے وہ دیتا ہے مجھے, تو میں بے اختیار لکھ دیتا ہوں اس کو. سر کیا خلیل الرحمان قمر صاحب جو اتنے ٹف لگتے ہیں ہمیں, وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کبھی رو سکتا ہے؟ سر ہاں مرد روتا. میں رویا ہوں, اپنی بیٹی کی ڈیتھ پر رویا ہوں. 2.25 سال کی تھی, غلطی سے اس نے پیٹرول پی لیا. آج بھی رو دیتا ہوں کبھی تنہائی میں اس کو یاد کر کے. اچھا. سر آپ کا کوئی شعر ہمیں پلیز ایک سنا دیں تو اٹ ول بی. صدقے تمہارے جب شروع کیا جی سر تو اس کے پہلے صفحے پر ایک شعر لکھا میں نے, جس کو میں نے کبھی غزل کا روپ نہیں دیا. مجھے لگا وہ شعر بجائے خود اتنا مکمل ہے جی سر کہ اس کے آگے پیچھے کوئی اور دوسرا شعر نہیں ہونا چاہیے. جی سر. تو اس کے اوریجنل اسکرپٹ پر لکھا ہوا ہے, وہ اس کے جو ٹائپ اسکرپٹ ہے اس میں نے لکھا ہوا وہ. جی سر. وہ شعر تھا کہ اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں, اسے دیکھے ہو اپنی آنکھوں میں کمر جھانک کے کیسے دیکھوں, مجھ سے دیکھے ہوئے منظر نہیں دیکھے جاتے. بالکل. کیا خوب سر. سر لاسٹ میں سر جو رائٹر بننا چاہ رہے ہیں یوتھ میں اور جو لکھنے کی طرف آنا چاہتے ہیں یا ڈائریکشن کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ. اچھا, یہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں. جی سر. یہ بڑی الو کے پٹھوں والی سوچ ہے کہ میں رائٹر بننا چاہتا ہوں. جی سر. آپ رائٹر بن کے آئے ہوتے ہیں. جی سر. ہاں, تو یہ جملہ آپ کو, یہ جملہ متروک ہے, اس کو آپ نے اپنے ذہنوں سے ایلیمنیٹ کرنا ہوگا آپ کو. سر انسان کو کہیں نہ کہیں تو سوچ کے تھوڑی سی ٹریننگ تو لینی پڑتی ہے. اور ٹریننگ رائٹر کے لیے ٹریننگ نہیں ہوتی. کوئی بھی لکھ سکتا ہے سر, کوئی جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ. سر پھر بھی الفاظ کا چناؤ اور وہ آپ اپنے تجربے سے کرتے ہیں. جی سر. وہی لکھنا آپ کو عطا ہوتی ہے. نہیں اس میں سکھایا نہیں جا سکتا. ہاں, میرے پاس سامنے ایک عبارت آئے جی سر اچھا لکھا ہو, جی سر, تو اس میں ضرور مشورہ دوں گا. جی سر. یہ لفظ غیر شعری ہیں, یہ لفظ زیادہ پینیٹریٹ نہیں کرتے, یہ مشکل پردازی ہے, یہ میں ضرور کہوں گا. جی سر. لیکن میں لکھنا نہیں سکھا سکتا کسی کو.